جی 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 ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے ٹارگیٹ آڈینس ہوتے کون ہے آڈیو بک کے. علی جو ہوتے ہیں یا تو بزرگ ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, یا جو بلائنڈ ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, یا جو سفر میں ہوتے ہیں کہ وہ دوران سفر کو سننا چاہتے ہیں. تو آڈیو بک کا جو ہے پہلے پاکستان میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا, زیادہ تر انٹرنیشنل, لیکن کچھ ٹائم سے یہاں پہ بھی کچھ کام شروع ہوا ہے, کچھ ہم نے بھی شروع کیا. وائس اوور آرٹسٹ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو وہ ہائر کرتے ہیں آپ کی سروسز لوگ کا, کہ اگر ان کی کوئی ویب سائٹ ہے اور ان کو وہاں پہ وہ اپلوڈ کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ سے کانٹریکٹ کریں گے اتنے ٹائم کے لیے کہ آپ نے ہماری وائس اوورس کرنی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آڈیو بک بڑی ہوتی ہے, اس کا چیپٹر بڑا ہوتا ہے, تو اس کے جو چارجز ہوتے ہیں اس میں اور دوسری وائس اوورس میں فرق ہوتا ہے. دوسری وائس اوورس میں کم اسکرپٹ میں بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, اس میں آپ کو زیادہ اسکرپٹ میں ہو سکتا ہے اتنے ہی پیسے ملیں گے جو آپ کو 8-10 لائن میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ آڈیو بک پڑھتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جو بھی سن رہا ہے وہ آپ کی آواز سن رہا ہے اور آپ اس کو دکھائی نہیں دے رہے. آپ کی آواز میں وہ بات ہونی چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو فرض کیا کہ ہم کسی موٹیویشنل ہمارا ٹاپک ہے تو ہماری بات میں وہ لہجے میں وہ بات تو ہو کہ اس کے دل پہ اثر کرے اور وہ اس پہ عمل بھی کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں. تکبر ہماری راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر ہے. تکبر کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے سوال کیا کہ آدمی اچھے کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بیماری, ایڈز اور کینسر جیسی موذی مرض کو نہیں کہا, بلکہ غرور و تکبر, حسد اور غیبت کو قرار دیا ہے. اسی لیے تکبر کے ساتھ ساتھ حسد اور غصے کا پایا جانا بھی لازمی ہے, کیونکہ جب کوئی حقیقت ہمارے اندر تکبر بن کر ظہور پذیر ہونے کے لیے زور لگاتی ہے تو پھر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے, حسد کے دورے پڑتے ہیں اور ان کے مرکب سے اور بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو بلاخر آدمی کو حق سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اب جیسے میں نے کہا تھا نا جلد بازی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی آپ سنے, آپ کو اتفاق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا بولنا چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ جلدی میں اس کو شارٹ کر دیتے ہیں, تو یہ تو خیر اس کو تو ہم شارٹ کر ہی نہیں سکتے, اور اس کے علاوہ بھی عام الفاظ بھی ہیں تو ان میں بھی ہم جلدی نہیں کریں گے. تو پڑھ کے بتائیں. تکبر ہمارے علم و معرفت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر ہے. تکبر کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اتنا انرجی لو لگ رہی ہے مجھے. اچھا. تکبر ہمارے علم و معرفت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر ہے. تکبر کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اچھا, آپ کیونکہ تکبر کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ اسٹریس دیں گے. ہمارا تو ٹاپک ہی تکبر ہے. ذرہ برابر
کی تکبر ہوگا، آپ نارمل کہہ کے گزر گئے. چلے میں دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے سوال کیا کہ آدمی اچھے کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بیماری ایڈز اور کینسر جیسے موذی مرض کو نہیں کہا، بلکہ غرور و تکبر، حسد اور غیبت کو قرار دیا ہے. اسی لیے تکبر کے ساتھ ساتھ حسد اور غصے کا پایا جانا بھی لازمی ہے، کیونکہ جب کوئی حقیقت ہمارے اندر تکبر بن کر ظہور پذیر ہونے کے لیے زور لگاتی ہے تو پھر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے، حسد کے دورے پڑتے ہیں اور ان کے مرکب سے ان جیسی اور بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو بالآخر آدمی کو حق سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. نازش آپ کا ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو آپ جملے کا جو آخری ورڈ ہے وہ بہت زیادہ جلدی سے ختم کر رہے ہیں، جیسے کہ جو بالآخر آدمی کو حق سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ناممکن ہو جاتے ہیں. جیسے ہم بات چیت کا انداز ہوتا ہے نا، اس میں آپ ختم کر دے رہے ہیں. دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ اگر جملہ بڑا ہے تو آدھا تو آپ بہت اچھا پراپر طریقے سے بول رہے ہیں اور آدھا آپ جلدی سے بول کے گزر جا رہے ہیں. تو وہ جو ہماری اسپیڈ ہوگی نا تو وہ ہماری شروع سے. فاطمہ آ چکی ہے ہمارے ساتھ، مائک آن کریں فاطمہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. الحمد للہ، آپ کیسی ہیں میم؟ میری ویڈیو آ رہی ہے؟ ہاں بھائی آج تو ویڈیو آ رہی ہے بہت. حیرت آ گئی. اور میری ابھی بھی نہیں آئی. اور ہاں نازش ہے یوں بھی ابھی تک کوشش کر رہی ہے 15 منٹ.